ایک عورت پاکستان سے آئی عمرے پہ حیض کی حالت میں، اس نے وہاں سے نیت نہیں کی تھی، پھر یہاں ہوٹل سے حیض کی حالت سے جب پاک ہوئی، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کے، یہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہوٹل سے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیسے بات بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں نے ایک حدیث مبارک کو اپنے عقل سے سمجھا ہے۔ یہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا عقل کچھ نہیں، ہم سے زیادہ امام بخاری کا عقل ہے، ہم سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، اس لیے ہم اپنے عقل سے ان کی بات کو ترجیح، یہ اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھیں گے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا جب عمرہ کرنا ہے تو مکے میں جہاں بیٹھے ہوٹل میں وہیں احرام باندھو عمرہ کر لو۔ یعنی انکار کرنے پہ آئے تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی جائز نہیں، اور مہربانی کرنے پہ آئے تو ہوٹل سے عمرہ کروا دیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن حج کے لیے ہے کہ اہل مکہ من مکہ۔ اب آپ آئے پاکستان سے، آپ تو احرام وہیں سے باندھیں گے، مدینہ سے وہیں سے باندھیں، مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو مکے والے احرام جو ہے وہ حد اپنے گھر سے باندھیں گے اور سیدھے پھر مینا چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ کیا معنی؟ اگر ہم نے عمرہ باندھا ہے مسجد عائشہ سے وہ حل ہے، پھر حرم میں آ گیا تو حل حرم دونوں مل گئے۔ اچھا اسی طرح حج کا احرام ہم باندھیں گے مکے سے، پھر ہم عرفات جائیں گے، یہ حرم ہے وہ حل ہے، تو حل اور حرم دونوں جمع ہو گئے۔ صرف حرم ہو پھر بھی نہیں ہوگا، صرف حل ہو پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی غلطی ہے، وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میری 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ قادر ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پاکستان میں گوجرا والے کا ایک گاؤں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں، وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آؤ جمعہ کے لیے اور بے شرا چھوڑو، بے شرا تب ہوگی جب دکانیں ہوں گی، جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی؟ اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر جدے میں، اتنی بہتر تو بیٹی یہی ہے، ایسے شوہر سے خلو لے لو، وظیفے پڑھ کے کیا کرو گی جس نے 17 سال توجہ نہیں کی۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف یا حدود پڑھا کرو، لیکن بہتری ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں۔ کہتے ہیں جی کہ علماء کا مسئلے میں اختلاف رحمت ہے، آپس کا اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا۔ یعنی مسئلے میں اختلاف ہے کہ مثلا ایک بعد امام فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہے، تو اب جو 2 پڑھے گا تو چلو کسی مسلک میں ادا تو ہو گئی نا، ایک رحمت تو ہو گئی نا۔ یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو، وہ بھی رحمت ہے، وہ کوئی رحمت نہیں، وہ فساد ہے۔ جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، مدینے کے لیے کریں۔